الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی آخری آیت کی تفسیر آپ گزشتہ 2-3 جمعوں سے سن رہے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا. اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی. تمہارے باپ ابراہیم کا دین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تاکہ رسول تمہارا نگہبان اور گواہ ہو، اور تم اور لوگوں پر گواہی دو تو نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وہ تمہارا مولا ہے تو کیا ہی اچھا نگہبان اور کیا ہی اچھا مددگار. اس حوالے سے بہت سی ضروری باتیں آپ تک پہنچا چکا ہوں. کچھ باتیں انشاءاللہ آج کروں گا تاکہ یہ بیان یہاں پورا ہو جائے اور پھر اگلی سورت شروع کریں. آپ تفصیل میں جانے سے قبل
یہ بات سنتے سناتے ہیں کہ ہم لوگ اہل محبت، اہل سنت اپنے عقیدے کا ہر جگہ اظہار کرتے ہیں اور ہمارے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ ہم نے کوئی عقیدہ خود سے ایجاد نہیں کیا، نہ ہی ہم کسی غلط عقیدے کو پسند کرتے ہیں، نہ ہی رکھنا چاہتے۔ وہ لوگ جو ہمیں مشرک یا بدعتی کہنے کی شرارت اور جسارت کرتے ہیں، ان کی اپنی کتابوں میں وہ ساری باتیں موجود ہیں، مگر وہ لوگ اپنے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ ان کو جواب سنایا جائے تو وہ توجہ نہیں دیتے، ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ لفظ مولا میں آپ کو اس حوالے سے ایک دو باتیں سنا چکا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا مولا ہے۔ آپ بھی کہیے اللہ تعالی ہمارا۔ یہاں مولا کے معنی مددگار، کیا معنی ہیں؟ مولا کے معنی دوست، اللہ ہمارا دوست ہے۔ جس رب نے یہ آیت نازل کی ہے ہوا مولاکم، کہ وہ تمہارا مولا ہے، اسی قرآن میں انت مولانا، نا ضمیر جمع، کہ وہ بے شک تو ہمارا مولا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی کے لیے لفظ مولا آیا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کسی کو مولا کہہ سکتے ہیں؟ انت مولانا، ہوا مولانا، ہوا مولاکم، یہ قرآن ہے۔ اللہ مولا ہے۔ اسی قرآن میں ہے ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا مولا ہو، وہ تمہارا مولا ہے، و جبریل، اور جبریل، و صالح المؤمنین، اور نیک ایمان والے تمہارے مولا ہیں۔ تو جس قرآن میں اللہ کو مولا فرمایا گیا، اسی قرآن میں جبریل کو بھی مولا فرمایا گیا، اسی قرآن میں ایمان والوں کو بھی، اونچی کہیے۔ تو میں قرآن کی ایک آیت مان لوں اور دوسری آیت نہ مانوں تو کیا یہ قرآن کا ماننا ہوگا؟ نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کتاب کا بعض تھوڑا سا مان لوں اور تھوڑا چھوڑ دوں، پورا ماننا ہوگا۔ وہ آیتیں جن میں صرف اللہ کو مولا کہا گیا وہ بھی سچی ہیں، وہ آیتیں جن میں ایمان والوں کو مولا کہا گیا وہ بھی سچی ہیں۔ اب سمجھنا ہے بات کو۔ اللہ تعالی خود سے مولا ہے۔ اللہ تعالی خود سے مولا ہے، اس کو کسی نے مولا بنایا نہیں۔ جبریل امین کو، نیک ایمان والوں کو اللہ نے مولا بنایا ہے۔ یہ لوگ خود سے مولا نہیں ہیں۔ فرق ہو گیا، واضح ہو گیا، صاف ہو گیا۔ اب برابری کا کوئی شبہ، شک، گنجائش نہیں۔ جب برابری کی گنجائش نہیں تو پھر شرک بھی نہیں۔ دوسری بات،
حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مولائے کائنات، مولا علی کہا جاتا ہے۔ خاص طور پر شیعہ مولا کے معنی خلیفہ کرتے ہیں، جبکہ خلیفہ مولا کا معنی نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کسی لغت میں۔ حضرت علی مولا ہیں، مگر مولا کے معنی خلیفہ نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر مولا ہیں، حضرت عمر مولا ہیں، حضرت عثمان مولا ہیں، حضرت علی مولا ہیں، سارے صحابہ مولا ہیں، سارے ایمان والے اولیاء، وہی ولی کا لفظ موجود، سب مولا ہیں، مگر اس کے معنی خلیفہ نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جو مولائے کائنات کہا جاتا ہے، آئیے اس حوالے سے آپ کو ایک دو باتیں سنا دوں۔ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، ان کو اگر تفصیل پڑھنی ہو تو میرے والد صاحب کی یہ کتاب سفینہ نوح حصہ اول پڑھ لیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے سفر حج پر غالباً، یا مکہ مکرمہ کا سفر، واپسی میں یا فتح مکہ کے موقع پر یہ واقعہ ہوا، واللہ عالم۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور دیگر صحابہ، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تھا پہلے، کسی معاملے میں کچھ صحابہ نے حضرت علی کے ایک کام پر اعتراض کیا۔ حضرت علی نے کوئی کام کیا جس پر کچھ صحابہ نے اعتراض کیا۔ کوئی ایمانی مسئلہ نہیں تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کو آج کل کہتے ہیں نا ایشو، وہ نہیں تھا، مگر دو رائے بن جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ جگہ، جس جگہ یہ واقعہ ہوا، اس کا نام غدیر خم۔ آپ نے دیکھا ہوگا عید غدیر مناتے ہیں شیعہ، جگہ کا نام غدیر خم۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں کی باتیں، دونوں رائے پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ تھام کے فرمایا، دو مرتبہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مومن کے نزدیک اس کی جان، اس کے مال سے زیادہ پیارا ہوں؟ سب نے کہا بالکل، اللہ کا نبی مومنوں کو ان کی جان اور مال سے زیادہ پیارا اور بہتر ہے۔ سب نے جب کہا ہاں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اے اللہ
جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے۔ مولا کے معنی میں نے کیا کیے ہیں؟ دوسرے معنی، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، جس کا میں پیارا ہوں علی بھی اس کا پیارا ہے۔ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ اس واقعے کے بعد جو بھی کوئی حضرت علی سے ملتا تھا، جو بھی کوئی صحابہ میں سے، وہ یہ کہتا تھا اے علی تمہیں مومنوں کا مولا ہونا مبارک ہو۔ مولا ہونا اونچی۔ اس حدیث شریف نے واضح کیا میرے اور آپ کے سامنے کہ مولا کے معنی دوست، مولا کے معنی پیارا، مولا کے معنی مددگار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے پیارے ہیں یا نہیں ہیں؟ مددگار ہیں یا نہیں ہیں؟ اور حضور فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو ان کو اگر مولا کائنات کہا جاتا ہے تو غلط نہیں۔ پہلی بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں حضرت علی کے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا، یہ وہ موقع تھا کہ حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے فرما دیا جس کا میں مولا علی بھی اس کے مولا، تو مولا کے معنی خلیفہ ہوئے، حضرت علی خلیفہ بلا فصل، مطلب بغیر کسی اور درمیان میں رکاوٹ کے۔ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے بارے میں پھر بکواس شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں آپ کے سامنے میں نے اس مسئلے کو تھوڑا سا بیان کرنا۔ کچھ شیعہ حضرات نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت جبریل آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیجئے، مگر حضور ڈرتے تھے، حضور اعلان نہیں کرتے تھے کہ اپنے داماد کو خلیفہ بنا دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ منافق جو ہیں وہ شور کریں گے۔ تو جبریل نے حضور کو آیت سنائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اللہ فرماتا ہے اے رسول جو آپ کے رب نے آپ کی طرف اتارا ہے اس کو پہنچائیے۔ تو حضور نے اس حکم کے مطابق غدیر خم میں اعلان کر دیا، معاذ اللہ، سب کہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں چونکہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا تھا کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرو، تو حضور نے کر دیا۔ اب جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا وہ یوں ہے وہ وہاں ہے۔ میں نے پہلی بات کا جواب واضح دے دیا کہ مولا کا معنی خلیفہ کہیں سے بھی ثابت، اونچی کہیے، نہیں ہے۔ وہ لوگ اگر یہ کہیں کہ نبی ڈرتے تھے
تو یہ تو غدیر خم کا موقع وہ ہے جب کہ لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، ہو چکے تھے۔ حضور تو اس وقت نہیں ڈرے جب صرف 6 مسلمان تھے، 5 یا 6 افراد مسلمان ہوئے تھے، میرے نبی کو اس وقت بھی کوئی خوف نہیں۔ تو نبی پر ڈرنے کا الزام لگانے والے اپنے آپ کو سوچیں کہ نبی کی طرف ایسی بات کرنے سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک، اور یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، لہذا بہتان ہے، تو جو نبی پر بہتان لگائے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ پوری آیت یہ ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا اس کو پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اور بے شک اللہ تعالی کافر قوم کو راہ نہیں دکھائے گا کہ وہ آپ سے مقابلہ کرے۔ اگر اس آیت کو پڑھ کر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے کسی حکم کو خوف کی وجہ سے چھپایا اور لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہوگا کہ نبی پاک نے رسالت کا، اپنے فرض منصبی کا حق ادا نہیں کیا، اس میں آپ نے غفلت کی، یا جو بھی لفظ معاذ اللہ وہ نکلیں گے لوگوں کے منہ سے۔